ترجمے میں نے الفاظ کے کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ علینا کا معنی ہے ہم پر، اسی طرح لنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے، والاولا کا معنی ہے اور دنیا، انذرت کا معنی ہے ڈراتا ہوں، تلظہ کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، اور الاشقا کا معنی ہے بدبخت، تولا کا معنی ہے منہ موڑا، فسیجنب سیجنب، یجنب فا الگ ہے سین الگ ہے، یجنب الگ ہے، یہ تین علیحدہ ہے، دو حرف اس میں ملائے ہوئے ہیں، اور یجنب الگ صیغہ ہے فعل کا، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ان قریب بچا لیا جائے گا، سین کا معنی ہوگا ان قریب، اور یجنب بچا لیا جائے گا، فا کا معنی ہوتا ہے پھر یا بس، نعمت احسان، کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ نعمت کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر معنی ہوگا احسان۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفاثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم نے یہ بورڈ پر کچھ اہم باتیں لکھ دی ہیں۔ کلاس جو ہماری آج، یہ آپ موضوع دیکھ سکتے ہیں کلاس کا، سورۃ اللیل، باب المزی، ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے سیرت، یہ مہر نبوت ہے، سیرت النبی، اور تقویۃ الایمان کے جو سبق ہے وہ غیب کی باتیں کون سی ہیں، اس حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کا ترجمہ ہے اور حدیث کے مشکل الفاظ کا ترجمہ ہے، تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے، جو سبق آج پڑھنا ہے اس کا انشاءاللہ لکھ دیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں آج کے سبق کے ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدیٰ، یہاں تک ہم نے ترجمہ کر لیا تھا 12ویں نمبر آیت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں آخرت اور دنیا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے اگر ہم پہلی آیت کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں ان علینا للہدیٰ، کہ ہم پر ہی ہے ہدایت، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھانا، نیکی اور برائی کا راستہ دکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، راستہ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ کون سے راستے کو پکڑتے ہو، کون سے راستے پر چلتے ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے ذمہ تھا اللہ نے پہنچا دیا، بتلا دیا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ انا ہدینا النجدین، اللہ نے فرمایا ہم نے دو راستے دکھا دیے، تو اللہ نے ہدایت دے دی، بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ فرما برداری، یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو اگر ان چیزوں پر کوئی عمل کرتا ہے، پھر اچھے طریقے سے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے، یعنی ہمارے اختیار میں ہے۔ تو پھر جو بندہ اچھے طریقے سے چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہوگا، وہ ہدایت کے راستے کو اپنائے گا، تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، کیونکہ دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ کے اختیار میں، اللہ ہی دیتا ہے، آخرت میں کامیابی اللہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہوگا، نیکی نہیں ہوگی، اچھائی نہیں ہوگی، تو کیسے کامیابی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں بندہ جو مرضی کرتا رہے اور آخرت میں کوئی سفارشی یہ معاملہ چل جائے گا، یہ دنیا میں چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ دنیا بھی اللہ کے اختیار میں، آخرت میں بھی اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ سفارشیں بھی چل جاتی ہے اور سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، نارن تلظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، یعنی اس جہنم سے ڈر جاؤ، اس سے خوف کھا جاؤ، اس سے بچنے کے لیے تیاری کر لو۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، فرمایا کہ نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقیٰ، مگر بدبخت لوگ، جو بدبخت ترین لوگ ہوں گے ایسے ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ الذی کذب وتولیٰ، فرمایا کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں، شریعت کو جھٹلاتے بھی ہیں اور منہ بھی موڑتے ہیں، منہ بھی پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب کیا مطلب ہے؟ اس آیت سے ایک گروہ ہے، گمراہ گروہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے مرجیہ، اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور ان کا جو عقیدہ اور جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کبھی ہم اتوار کے دن درس میں اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ مرجیہ کون سا فرقہ ہے، ان کے کیا عقائد ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ لیکن یہاں سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اور منہ موڑا
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ بدبخت لوگ ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو مرجئہ سمجھتے ہیں یہ کافر ہے، مسلمان کوئی بھی ہو، کتنے بھی بڑے گناہ کر دے، لیکن مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی بڑا پڑا ہے، احادیث کے اندر بھی بالکل واضح ہے کہ یہاں سے کیا مراد ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حقیقت میں اگر مراد ملے تو کافر مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ابدی نہیں تو عارضی طور پر جہنم ہے، اس لیے کہ اگر وہ برے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کیے تو قرآن بھی گواہ ہے، احادیث بھی گواہ ہے، تو ایسے لوگوں کو سزا کے لیے عارضی طور پر جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے یقینی ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مسلمان کے لیے یقینی اور ابدی ٹھکانہ نہیں کہہ سکتے جہنم، بلکہ وہ تو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن جو گناہ گار ہیں، جو صحیح اعمال نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی والے، ہمیشہ نافرمانیاں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، لیکن ان کے لیے عارضی جہنم ہے، ان کا بھی ٹھکانہ ہو سکتی ہے جہنم۔ اس لیے اعمال وہ کرنے چاہیے جس سے جنت کی راہ آسان ہو۔ آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب ہم بچا لیں گے، عنقریب بچا لیا جائے گا اس جہنم سے الاتقیٰ، متقیوں کو۔ یجنبو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب اور فعل مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوگا بچا لیا جائے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، تقوی اختیار کیا، وہی بچ سکتا ہے جہنم سے، باقی اسی کے اندر گریں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ بچے گا جہنم سے جس نے مال دیا، الذی جس نے یؤتی دیا، مالہ اپنا مال، یتزکیٰ اس کو پاک کرنے کے لیے، ایک تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، دوسرا مال کو حلال بنانے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں تھا اس پر کسی ایک کا بھی کوئی احسان، تجزا کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہ اس پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ اس کا بدلہ دیتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو، کسی کے احسان کی وجہ سے نہیں دے رہا، بلکہ صرف کیا وجہ کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر تلاش کرتے ہوئے اللہ اپنے رب کے چہرے کو، اپنے اعلیٰ رب کے چہرے کو، بلند و بالا رب کے چہرے کو، یا اپنے اعلیٰ رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے وہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور وجہ سے کیا مراد لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کا دیدار کر سکوں قیامت کے دن۔ تو فرمایا فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو البتہ ان قریب یرضا، وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یرضا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ایسے بندے سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں اس سے اتقیٰ سے ایک تو عام مراد ہے کہ عام لوگ مراد ہیں کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، عموم مراد لیا ہے کہ ان سب کے لیے اللہ کی رضامندی ہے۔ دوسرا اس سے مراد یہ لیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے بہت خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، اور غریب و مسکینوں کو نفقہ دیا کرتے تھے، نان و نفقہ، مہینے کا ایک جو ہے ان کو راشن دیتے تھے، تو ان کے یہ معاملات تھے۔ تو مفسرین نے کہا ان آیات سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی وہ شخصیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ ان آخری آیات میں سورۃ اللیل میں کیا گیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سورۃ اللیل کا آپ نے ترجمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہر ایک کی الگ الگ جدا جدا کوششیں ہیں۔ کوئی بندہ نیکی کی راہ پکڑتا ہے، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی برائی کی راہ پکڑتا ہے، تنگی کا راستہ پھر ہم اس کے لیے آسان کر دیتے، وہ تنگیوں میں اور جو ہے معاصی میں اور اللہ کی ناراضگیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مال پھر اس کو کام نہیں آئے گا، دنیا کا مال کبھی بھی اس کو کام نہیں آئے گا جب جہنم میں جائے گا۔ فرمایا ہدایت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے،
اللہ فرماتا ہے ہدایت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، یعنی ہم نے راہ دکھانی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نافرمانی، یہ فرما برداری۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذمہ ہے ہمارا، ہم نے یہ بتلانا ہے، عمل انسان نے کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ آخرت اور دنیا یہ معاملہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اگر ٹھیک چلو گے دنیا اور آخرت اچھی ہوگی، نہیں چلو گے تو دنیا آخرت میں معاملات خراب ہوں گے اور نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا جہنم سے ہم ڈراتے ہیں تمہیں، میں تمہیں ڈراتا ہوں جہنم سے، یہ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، اس سے ڈراتا ہوں، اس کے اندر بدبخت داخل ہوں گے، ایسے لوگ جو جھٹلاتے ہیں، جو ہے منہ موڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے، نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ فرمایا متقی لوگ اس سے بچ جائیں گے، جہنم سے متقی بچ جائیں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی دیدار کی تلاش کرتے ہوئے، فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ خلاصہ تھا سورۃ اللیل کا، جو ہم نے آج الحمدللہ مکمل کر لی۔ یہ ترجمہ میں نے الفاظ کے کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ علینا کا معنی ہے ہم پر، اسی طرح لنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے، والاولا کا معنی ہے اور دنیا، انذرت کا معنی ہے ڈراتا ہوں، تلظہ کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، اور الاشقا کا معنی ہے بدبخت، تولا کا معنی ہے منہ موڑا، فسیجنب، سیجنب، یجنب، فا الگ ہے، سین الگ ہے، یجنب الگ ہے، یہ تین علیحدہ ہے، دو حرف اس میں ملائے ہوئے ہیں، اور یجنب الگ سیگا ہے فعل کا، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ان قریب بچا لیا جائے گا۔ سین کا معنی ہوگا ان قریب، اور یجنب بچا لیا جائے گا۔ فا کا معنی ہوتا ہے پھر یا بس، نعمت احسان، کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ نعمت کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر معنی ہوگا احسان۔ تو یہ مکمل ہوا ہمارا ترجمے کا سبق۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث کے سبق کو۔